حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اتنے مشہور نبی ہیں. ان ایوب علیہ السلام پہ اتنی پریشانیاں اتنی. آپ غور کریں, بندے کا ساری زندگی کا کل اثاثہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے, بولے تو صحیح. اس کی اولاد اس کا یعنی گھر والے, بیوی بچے اس کا سب سے بڑا. دوسرا اثاثہ اس کا گھر ہوتا ہے. تیسرا اثاثہ اس کا مال ہوتا ہے. یہی ہے نا, کسی انسان کی زندگی کی کل اثاثے تین ہے, اس کی آل اولاد, اس کا گھر اور اس کا مال. اللہ کریم نے تینوں ہی حضرت ایوب علیہ السلام سے واپس لے لیے. بیٹے بھی ایک نصیب اور گھر بھی کافی بڑا تھا. ایک ہی وقت میں گھر گرا اور ساری کی ساری اولاد مر گئی. گھر بھی گیا اور اولاد بھی, دونوں چیزیں گئی. مال کا کیا بنا کہ سارے کا سارا مال ہی مر گیا. تینوں آزمائشیں ایک ساتھ آئیں اور یہ آزمائشیں کم نہیں تھی کہ اگلی آزمائش یہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور اتنا بیمار ہوئے کہ جسم کے ہر حصے میں چھالے بن گئے. ہمارے ہاں کچھ لوگ جہالت میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. یاد رکھیں, انبیاء کو ایسی بیماری آ ہی نہیں سکتی جس بیماری سے لوگ نفرت کریں. بات سمجھ رہے آپ؟ تو جسم میں چھالے بن گئے, اتنی سخت بیماری آئی, اتنی سخت مصیبتیں آئیں. تو آپ کی زوجہ تھی, تو آپ کی زوجہ آپ سے کہنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا اتنا مقام و مرتبہ ہے, تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی اس بیماری کو دور فرما دے. تو ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کہنے لگے, مجھے یہ بتا کہ یہ جو چند روزہ بیماری پہ تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں, مجھے یہ بتا اللہ نے صحت کتنا عرصہ عطا فرمائی ہے. غور کریں ذرا, کیا کہا اللہ نے؟ اس نے کہا 60 سال. اس نے کہا 60 سال آپ کی صحت صحیح رہی ہے. تو فرمانے لگے بیماری کو تو ابھی سال بھی نہیں گزرا, یعنی 60 سال تندرست رہا. تو اب اگر بیماری آئی ہے تو جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے ڈاواں. یہ بس اس کو ایک شعر نہ سمجھے, اس کو سمجھیے کہ جب ہماری زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, تو یہ تو دیکھا کریں کہ اللہ نے فضل کتنا فرمایا ہوا ہے, اللہ نے نعمت کتنی عطا فرمائی ہوئی ہے. شیخ سعدی شیرازی کی مثال کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے مسجد میں, تو کسی نے آپ کا جوتا اٹھا لیا. یعنی یہ جوتے اٹھانے کے پرانے مسائل ہیں جی, آپ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور یہ بھی مسئلہ سمجھیے کہ جب جوتا اٹھایا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کر لیتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ کسی نے اتارا نہیں تھا, تلاش کہیں کی, تو پھر جو ملا وہی بولے. تو بول نہیں رہے آپ یہاں پہ. ہمارا مسئلہ یہ نا, جو ملتا ہے وہ ہم, تو جس کا پہن جاتا ہے پھر وہ جب آتا ہے اس کو اپنا, تو اس کو جو ملتا ہے. تو یہ چین جو چلتی ہے, تو جمعے کے بعد ہر جمعے ہمارے ہاں لوگ بیچارے پریشان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں اتارا تو پتہ نہیں کہاں گیا. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں, میں نے جمعہ پڑھا, نماز پڑھی, تو جوتا نہیں تھا. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا بڑا شیخ, اتنا بڑا استاد, ہزاروں شاگرد, تو جیب میں پیسے نہیں کہ جوتا نیا خرید لوں. تو فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میری نظر ایک بندے پہ پڑی, تو اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. بولو نا, اس کے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو جوتا اب نہیں تو کل آ جائے گا, لیکن اگر میرے پاؤں نہ ہوتے تو میں کیا کرتا. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا. بولو کیا. جس دن ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اللہ نے ہمیں کیا 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 کچھ عطا فرمایا ہوا ہے, تو یقین جانی اس دن ہماری زبان سے صرف اللہ کا شکر ہی نکلے گا, کوئی دوسرا کلمہ نہیں نکلے گا. تو رب فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں بولو لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں خالی نہیں رکھوں گا, میں تمہیں مزید عطا فرماتا جاؤں گا.